کی گفتگو میں اس نشست میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے حوالے سے چند محدثین کے اقوال اور حوالہ جات کے ساتھ اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت جو عجائبات پیش آئے ان سے چند کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سیرت اور میں کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور مقدس کی تاریخ پر تبصرہ کے لیے سب سے پہلے برے صغیر ہند کے عظیم محدث عاشق رسول شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی تعریف میں ان کی تحریر سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ اچھی طرح سمجھ لو اکثر مورخین و ارباب سیر کا موقف یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کے 40 یا 50 روز بعد، اور یہ دوسرا قول جو ہے اکثر محدثین کا یہی ہے کہ عام الفیل کے 50 روز بعد ہوئی۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا اور 12 تاریخ تھی اور اکثریت علماء کا اسی پر اتفاق ہے۔ یہ پہلی دلیل عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوہ اور دوسری کتاب امام ابو زرع فرمائے کہ ان کی کتاب خاتم النبیین فرمائے ان کے اندر انہوں نے لکھا اور فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بہت سارے محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ اور تیسری دلیل ابن ابی شیبہ نے فرمایا کہ آپ روایت فرماتے ہیں کتاب سیرت ابن کثیر کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت جو ہے عام الفیل پیر کے دن 12 ربیع الاول شریف میں آپ اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، اور جمہور محققین اہل اسلام کے نزدیک یہی تاریخ مشہور اور معتبر ہے۔ یہ ہمارے مسلک کے بہت سارے علماء، میں صرف نام لیتا جاؤں، امام ابن اسحاق نے اور فرمائے کہ امام ابو الفتح نے وجود الاصل کے اندر، ابن جوزی نے اپنی وفا کے اندر، اور علامہ محمد رضا نے محمد رسول اللہ کتاب کا نام ہے ان کی تصنیف ہے اس کے اندر، اور ابو الحسن ماوردی نے فرمائے کہ اپنی کتاب فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کے اندر، اور علامہ ابن طبری نے فرمائے تاریخ طبری کے اندر، یہ تمام محدثین نے فرمائے کہ یہ روایت نقل فرمائی کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول شوال کے دن ہوئی، اور یہ تو ہمارے اپنے فرمائے حوالہ جات تھے فرمائے کہ جو اس بات کو مانتے ہیں، اور آج جو لوگ نہیں مانتے ان کے حوالے بھی میں دیتا جاؤں تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ فرمائے تاریخ ولادت کے حوالے سے صدیق حسن خان قوالی فرمائے کہ مکتبہ فکر کے فرمائے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے معتبر عالم دین ہیں، فرمائے اپنی کتاب الشمامۃ الانوریہ میں لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت مکہ مکرمہ میں پیر کے دن 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ فرمائے وہ لکھتے ہیں جمہور کا قول بھی یہی ہے، امام ابن جوزی نے بھی اسی کو نقل فرمایا۔ یہ اہل حدیث کے فرمائے معتبر عالم دین صدیق حسن خان قوالی فرمائے اپنی کتاب الشمامۃ الانوریہ کے اندر یہ لکھتے ہیں، اور دیوبند مسلک کے مشہور عالم دین مفتی مولانا محمد شفیع صاحب کراچی والے، انہوں نے اپنی کتاب سیرت خاتم الانبیاء میں اس طرح لکھتے ہیں کہ جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کے انقلاب کی اصل آدم و اولاد آدم کا فخر۔ اب یہ کون لکھ رہا ہے؟ مسلک دیوبند کے عالم فرماتے ہیں کہ عام الفیل کا
فرمائے کہ جب سال ہوا ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کے انقلاب کی اصل آدم و اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رونق ہوئے، فرمائے یہ ان کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح فرمائے کہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کاندھلوی فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ مشہور طور پر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو آپ فرمائے کہ اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی کتاب کا نام سیرت مصطفیٰ ہے۔ تو یہ فرمائے ان کے گھر سے بھی حوالہ جات موجود ہیں، فرمائے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو تم فرمائے رسول اللہ کا میلاد کیوں مناتے ہو۔ تو یہ چند دلائل تھے جو آپ کے سامنے عرض کیے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن بوقت فجر اس کائنات عالم میں جلوہ افروز ہوئے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نور پر فرمائے کیفیت یہ تھی کہ سارا گھر نور سے بھر گیا۔ فرمائے یہ عجائبات جو اس وقت نظر آئے فرمائے ان کا تذکرہ ہے، اور فرماتے ہیں اس روایت کو عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ نے بیان کیا، فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس موجود تھی، فرمایا پورے گھر پر نور چھا گیا، میں نے دیکھا آسمان کے ستارے جھکے ہوئے ہیں، فرمایا جھکے ہوئے گھر کی طرف آ گئے، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے گھر کے صحن کے اوپر آ گئے، اور فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہیں یہ ستارے میرے اوپر نہ گر پڑے۔ فرمایا اس روایت کو فرمایا فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے نقل فرمایا، اور باب علامات النبوہ فی الاسلام کے اندر نقل فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وہی نور تھا جس کا صدیوں سے انتظار تھا، یہی ضیاء باشی تھی فرمایا جس کے لیے صدیوں سے زمین ترس رہی تھی، آج وہ نور اس دھرتی پہ تشریف لایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن والی روایت بھی کل میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور ابن شارید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی سلسلہ میں روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت کا سعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر اور مسند احمد میں بھی موجود ہے، حضرت صحیح ابن حبان کے اندر بھی اس روایت کو صحیح فرمایا گیا، اور فرماتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ روایات مختلف، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب پیدا ہوئے مخدوم اور ناف پوری کا پیدا ہوئے، یعنی ختنہ کیا ہوا تھا اور ناف بھی کٹی ہوئی تھی پہلے سے، فرمائے کہ اور اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت پیدائش نہایت پاک اور صاف لطیف تھے، جسم پر کسی قسم کی کوئی آلائش نہیں تھی۔ یہ کمال ہے فرمائے میرے محبوب کا جب اس دنیا میں تشریف لائے، بلکہ صاحب مدارج نے تو یہاں تک لکھا میرے کریم جب اس دنیا میں تشریف لائے آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، فرمائے سر پہ گندھی بھی کی ہوئی تھی، ناف بھی کٹی ہوئی تھی، ختنہ بھی کیا ہوا تھا، میرے کریم آقا بلکہ ان میں شفا فرماتی ہے، فرماتی ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ زمین پہ جیسے ہی آئے فرمائے دو زانو تھے اور فرمائے پیشانی جھکی ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نے آپ کی زبان سے یہ کلمات سنے، صاحب مواہب الدنیا نے لکھا کہ حضور کی زبان سے یہ کلمات جاری تھے، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ آج کہنے والے یہ بات تو کہہ دیتے ہیں نا کہ یار نبوت تو ملی تھی 40 سال بعد، فرمائے اب امام الانبیاء تو اس وقت بھی دعا فرما رہے ہیں، اس پر اور بھی روایات موجود ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ آپ کا مخدوم پیدا ہونا، ختنہ شدہ پیدا ہونا،
متواتر احادیث سے ثابت ہے، جن روایات میں یہ ہے کہ آپ کے دادا نے فرمایا کہ آپ کا ختنہ کرایا، ان کی تطبیق علماء نے یہ بیان فرمائی کہ یہ فرمایا آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے صرف اس معاملے کی تطبیق کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ فرمایا ایک دعوت پیش کی گئی تو اس موقع پر یہ بات ہوئی۔ وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ ختنہ شدہ تھے، اور اس مقدس نور کا ظہور کس وقت ہوا؟ اور یہاں پہ شیخ محقق نے فرمایا کہ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کا موقف جو ہے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں ولادت مبارکہ صبح صادق میں طلوع آفتاب سے پہلے اور غفر کے طلوع کے وقت سے ہوئی۔ غفر منازل فجر کے فرمایا کہ 3 چھوٹے ستاروں کو کہتے ہیں، فرمایا کہ اور فرماتے ہیں کہ مواہب الدنیا میں فرمایا تمام انبیاء کی ولادت کا وقت یہی ہے کہ اسی وقت پیدا ہوئے، اور یہاں پہ محققین نے فرمایا کہ ادھر سے رات فرمایا ختم ہوئی، ادھر سے دن کی ابتدا تھی، دونوں کا ملاپ ہوا، ادھر سے امام الانبیاء تشریف لائے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہ مدارج النبوہ کے صاحب نے لکھا کہ رات نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی لا العالمین تیرا محبوب آ رہا ہے، میرے اندر آنا چاہیے۔ فرمایا کہ دن نے التجا کی مولا فرمایا تیرا محبوب آنے والا ہے، یہ مجھے شرف ملے۔ اللہ نے دونوں کو راضی کیا، فرمایا رات کی انتہا تھی، دن کی ابتدا تھی، میرے کریم آقا اس دنیا میں تشریف۔ اور بے شمار عجائبات میں سے ایک یہ بھی حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا وقت قریب آیا تو مجھے سفید شربت کا پیالہ دیا گیا، میں نے پیا تو سکون ملا، پھر ایک نور کا فرمایا کہ بلند مینار دیکھا، فرماتے ہیں پھر میں نے بلند قامت والی عورتیں دیکھی، فرمایا کہ جن کا قد عبد مناف کی لڑکیوں کی مانند فرمایا کھجور جیسے لمبے لمبے قد تھے، میں نے سوچا کہ یہ کہاں سے آ گئی، فرمایا ان میں سے فرمایا کہ ایک نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، اور فرمایا دوسری نے کہا میں مریم بنت عمران ہوں، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی فرمایا کہ والدہ ہوں، اور یہ عورتیں جو پیچھے ہمارے کھڑی ہیں یہ حور عین ہیں، جنت کی حوریں ہیں، اور فرماتی ہے زمین و آسمان کے درمیان بہت سے لوگ کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں چاندی کے آفتابے تھے، اور پھر میری آنکھوں سے پردہ اٹھایا گیا، میں نے مشارق کو مغارب کو دیکھا، میں نے دیکھا 3 علم ہیں، ایک مشرق میں علم سے مراد جھنڈا، 3 جھنڈے ہیں، ایک مشرق میں لگایا گیا، ایک مغرب میں لگایا گیا، اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ نصب کیا۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اس وقت میں نے دیکھا آپ سجدے میں ہیں اور گریاں گناہ ہیں، اور پھر ایک سفید بال کو دیکھا، فرمایا بادل کو دیکھا وہاں پہ میں نے، اور جس نے انہیں میری نظروں سے چھپا لیا، اور میں نے آواز سنی جو کہہ رہا تھا فرمایا کہ انہیں مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، فرمایا شہروں میں پھراؤ، وہاں کے رہنے والے آپ کے اسم مبارک آپ کی نعت و صورت کو پہچان لے اور جان لے کہ آپ کی صفت ماہی ہے، یعنی شرک کے آثار کو مٹانے والے، فرمایا آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ فرمایا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے ولادت مبارکہ پر میں نے ایک نورانی بادل دیکھا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا اور میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ ایک منادی کو سنا جو کہہ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے تمام گوشوں میں پھراؤ، فرمائے جن و انس کی روحوں پر گشت کراؤ، فرشتوں پر فرمائے پرندوں چرندوں کو زیارت کراؤ، ان کو حضرت آدم علیہ السلام کا اخلاق، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، ابراہیم خلیل اللہ کی علت، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی زبان، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت،
بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع کا جہاد اور حضرت داؤد کا لہن، حضرت دانیال کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یحییٰ کی عصمت، حضرت عیسیٰ کا زہد، فرمائے کہ زہد و پیکر بناؤ، تمام انبیاء کے اخلاق کے دریا میں انہیں نہلاؤ۔ فرمائے سیدہ آمنہ فرماتی ہے پھر یہ بادل کھل گیا، میں نے دیکھا، فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبز ریشمی کپڑے میں فرمائے آپ لپٹے ہوئے ہیں، اور اس حریر سے، ریشم کے کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے ماشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر کس شان سے بھیجا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، نعرہ رسالت۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، حضرت عبدالمطلب سے فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت کعبہ کے پاس تھا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی میں کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھا تھا، تو جب آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک گیا ہے، کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک گیا ہے، اور اس سے تکبیر کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ کعبے کی دیواروں سے یہ آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر، رب محمد المصطفیٰ الآن قد طہرنی ربی من انجاس الاسنام۔ فرمائے کعبے سے یہ آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب مجھے فرمائے میرا رب فرمائے اتنی پلیدی سے پاک فرمائے گا ان کے ذریعے سے۔ اب کعبے سے یہ آوازیں آ رہی۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور بھی، ولادت باسعادت پر ایک بات ہے، یہاں پہ علماء نے بہت سارے لغات بیان فرمائے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں حضور کی ولادت کے وقت مجھے شام کے محلات دکھائے گئے، پر میں شام کو خاص کیوں کیا، باقی بھی تو بہت سارے ملک تھے، وہاں پہ کیوں نہیں دکھائے گئے، صرف شام کو کیوں دکھایا؟ تو اس پر علماء نے فرمایا اس میں یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو مسجد اقصیٰ سے لے جایا گیا تھا، تو مسجد اقصیٰ شام میں ہے اس لیے شام کے محلات دکھائے، اور یہ حکمت بھی ہے کہ کعب احبار سے منقول ہے پہلی کتب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ میں ہوگی، ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی حکومت شام میں ہوگی۔ فرمایا کہ اس لیے فرمایا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ کو شام کے محلات دکھائے گئے، اور یہاں پہ بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان فرمائی، اور یہاں پہ اس لیے کہ شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ملک شام میں فرمائے 40 ابدالوں میں سے 3 کا فرمائے کے رہائش جو ہے وہ ملک شام میں ہے۔ فرمائے کہ ابدال وہ ہوتے ہیں جن کا فرمائے کہ جن کو رب تعالیٰ فرمائے کہ قوت و طاقت کی عطا فرماتا ہے، یہ اولیاء میں سے ہوتے ہیں، ان کی قوت اور طاقت یہ ہوتی ہے کہ امت پر فرمائے یہ نگہبانی کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں۔ اور صاحب کتاب جو ہے یہ جلوہ جادہ کے مصنف مفتی قطب شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں ایک مرتبہ میں ملک شام کے علماء سے ملا، میں حج پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ مدینہ منورہ جب میری حاضری ہوئی حضور کے روضہ اقدس کے سامنے، میں صلاۃ و سلام کی حاضری میں بے ساختہ میرے آنسو بہہ رہے تھے، اور ملت اسلامیہ کے لیے میں دعا کر رہا تھا، خاص کر ملک شام کے حالات بہت خراب تھے، وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو میں نے وہاں پہ ان کے لیے بھی دعائیں کی۔ جب میں دعا کر کے پیچھے ہٹا تو دیکھا پیچھے میرے ملک شام سے آئے ہوئے علماء کا ایک گروہ میرے پاس تھا، اور فرماتے ہیں انہوں نے مجھے فرمایا کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ ہم تجھے ایک ملک شام کے ایک بزرگ سے آپ کی ملاقات کروائیں؟ فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے کہا
کہا ہاں ضرور کروائے، لیکن دل ہی دل میں نے اپنے اندر دل میں دعا کی، اگر حضور سے میری ملاقات ہوئی نا تو ان سے یہ التجا کروں گا میرے لیے دعا فرمائیں کہ آئندہ سال بھی مجھے حج نصیب ہو، روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو۔ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے لے کر گئے اور وہاں پہ میں مسجد نبوی میں وہاں پہ ہم جا کے بیٹھے تو بزرگ بھی بیٹھ گئے، 5 منٹ تک خاموشی رہی۔ خاموشی کے بعد فرماتے ہیں کہ جو بزرگ آئے تھے جن سے میں نے ملاقات کرنی تھی تو انہوں نے اشارے سے مجھے بلایا، اشارہ دے کر بلایا، اپنے قریب کیا اور فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں میں نے تیرا سلام پہنچا دیا ہے اور وہاں سے بھی میرے لیے سلام آیا ہے، اور میں نے یہ بھی عرض کر دیا ہے، ابھی دل کی بات انہوں نے بتائی نہیں تھی کہ میں کیا سوچ کے آیا ہوں، اور پہلے ہی انہوں نے بتایا کہ میں نے تیری یہ بات بھی بتا دی ہے کہ یہ اگلے سال بھی آنا چاہتا ہے، حضور نے قبول فرما لیا ہے، قبول فرما لیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے پہچان لیا تھا یہ انہی ابدال میں سے ہے جن کا ذکر رسول اللہ نے فرمایا تھا، تو ان کے شام کے محلات کا تذکرہ اس لیے فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت پر جہاں بے شمار حیران کن عجائبات حضور پذیر ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، ایک یہودی تاجر کا حیران کن بیان بھی سنے۔ فرماتے ہیں کہ یعقوب بن سفیان نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت نقل فرمائی، امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی فتح الباری میں اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں جس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو ایک یہودی تاجر آیا، حرم میں دیکھا بہت سارے قریش سرداران بیٹھے تھے، پوچھا اے قریشیوں کیا تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے جی ہمارے ہاں تو کوئی بچہ نہیں ہوا۔ کہا نہیں، جاؤ پتہ کرو آج اس امت کا آخر زمانہ میں پیدا ہوا۔ یہودی بھی یہ بات جانتے تھے اور وہ اس بات کے بڑے بڑھنے کے انتظار میں تھے، کہتے تھے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا، موسیٰ کلیم اللہ نے بتایا، عیسیٰ روح اللہ نے بتایا تھا، یہ فلاں ستارہ جو ہے جب یہ طلوع ہو جائے سمجھ لینا اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا قریشیوں جاؤ اپنے اپنے گھروں میں پتہ کرو، فرماتے اس امت کا آخری نبی آ گیا ہے، اور فرماتے اس کی نشانی یہ ہے اس کے دونوں پتھر کے درمیان مہر نبوت ہے، اور فرماتے ہیں سارے دوڑے اپنے اپنے گھروں میں گئے، اور جب جا کے وہاں سے پتہ چلا کہا ہاں فرمائے کہ عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے، اور یہودی نے کہا جلدی سے مجھے دکھاؤ مجھے دکھاؤ۔ فرمائے دوڑتا ہوا جب آیا پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے کپڑا ہٹا کے دیکھا، جیسے ہی مہر نبوت کو دیکھا تو فرمائے غش کھا کے گر پڑا، اور فرمائے اٹھا تو کہنے لگا بنی اسرائیل سے اب نبوت کا سلسلہ چلا گیا۔ اب یہاں پہ وہی بات میں عرض کرنا چاہوں گا، جو یہ کہتے ہیں کہ یار 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، تو میں کہتا ہوں یار حضور تو جب پیدا ہوئے ورنہ اس وقت تو مہر نبوت لگی ہوئی تھی، حضور پیدا ہی نبی ہوئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر، فرمائے ابھی آدم علیہ السلام فرمائے مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کے جسم بنانے کے لیے گارا تیار نہیں کیا گیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ فرمائے اللہ نے فرمائے کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، فرمائے ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، بین الماء والطین، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائے کہ یہ مقام ملا، اور حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھا، جب حضور کی ولادت ہوئی غلامہ دوڑتی ہوئی آئی، آگے خوشخبری سنائی اے عبد المطلب آپ کے ہاں پوتا پیدا ہوا۔ فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اٹھ کے دوڑ پڑا میں۔ فرماتے ہیں جب گھر آیا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے خوشخبری بھی سنائی، مبارک بھی دی، اور جو جو عجائبات مناظر دیکھے تھے ان سب کا تذکرہ کیا، اور حضرت عبد المطلب سے فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہاتھوں پہ اٹھایا اور کعبے کے سامنے خوشی اور مسرت کے ساتھ ارے جن کے ہاں پوتا پیدا ہو
دادا کتنا خوش ہوتا ہے، فرمائے خوشیاں مناتا ہے۔ ارے ذرا سوچئے جب امام الانبیاء پیدا ہوئے ہوں گے آپ کے دادا کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اپنے پوتے کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے۔ اب دعا کیا کر رہے ہیں؟ بے ساختہ زبان سے یہ کلمات نکلے، الحمدللہ الذی آتانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے۔ فرمائے ھذا الغلام الطیب الارضانی، فرمائے کہ جس نے مجھے پاک آستینوں والا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ قد سانا فی القہد علی الغلمان، فرمائے یہ میرا بچہ اپنے پنگھوڑے میں تمام بچوں کا سردار ہے۔ اور اعیذہ بالبیت ذی الارکان، فرمائے میں اسے بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور آگے دعا سنیے، فرمائے کہ آج ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں، فرمائے سیدنا عبدالمطلب صحیح نے جو دعا مانگی، فرماتے ہیں اعیذہ من شر ذی شنعان، میں ہر حاسد، فرمائے دشمن سے، بری نظر رکھنے والے سے، فرمائے بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اپنے پوتے کو۔ تو یہ فرماتے ہیں دعا مانگی تھی، اور سیدنا فرمائے کہ عبدالمطلب صحیح نے اپنے پوتے کی ولادت پر یہ دعا مانگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔